الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. صدر مجلس، مہمانان کرام، جامعہ مدینۃ العلوم کارکلا کے ذمہ داران، اس ادارے کے اساتذہ، طلباء اور اس پروگرام میں حاضرین مجلس، میں نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس اہم سالانہ اجلاس میں یہاں پہ حاضر ہوا، طلباء کے مختلف تقریری مظاہرے سے مستفید ہوا، اس ادارے میں کی جانے والی سرگرمیاں، کوششیں، کارروائیاں اور کامیابیاں سننے کو، دیکھنے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے اور اس کو اس علاقے کے لیے بقعۂ نور بنائے، خیر، علم، نور نبوت یہاں سے ہر گھر میں پہنچے۔ دوستوں، بزرگوں، آج گفتگو میں مدرسے کے حوالے سے مدرسے کی مقصدیت، مدرسے کی افادیت، اہمیت و ضرورت اور قرآن کی تعلیم کی ناگزیری ضرورت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دوستوں، مدرسہ علم کا سینٹر ہے، علم سیکھنے، سکھانے اور ایک ٹیم کو تیار کر کے معاشروں میں اصلاحی تبدیلی لانے کی کوشش اور ٹریننگ کا سینٹر ہے۔ مدرسے کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ دراسہ ہو، دراسہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ایجوکیشن ہو، وہ ایجوکیشن جو ایک دوسرے سے سیکھی اور سکھائی جائے، اس پر ریہرسل کی جائے، اس پر تیاری کی جائے، اس میں ٹریننگ ہو، اس میں مشق ہو، اس میں ذہن سازی ہو، اس میں فکر کی تربیت ہو، اس میں اصلاح ہو، اس میں نظریات کو ڈھالا جائے، اس میں شخصیات کو بنایا جائے، اس میں کردار سازی کا عمل کیا جائے، اس میں ایک ایسی شخصیت تشکیل دی جائے جس کے ذریعے سے سماج میں تبدیلی لانا ممکن ہو سکے۔ اس کے سینٹر کا نام مدرسہ ہے۔ دراسہ، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، تلقین کرنا اور حاصل کرنا، لینا اور دینا، علم کو، فکر کو، نظر کو، زبان کو، معلومات کو، انفارمیشنز کو، ان ساری چیزوں کی تیاری کے لیے مدرسہ ہوتا ہے۔
مدرسے کا جو کانسیپٹ آج کے دور میں ہمارے ہاں مختلف علاقوں سے بچوں کو جمع کر کے ایک جگہ ان کی تعلیم کے انتظامات کے لیے اساتذہ اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جگہ اور کھانے پینے کے انتظامات کی شکل میں کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا مدرسہ مدرسۃ الصفہ تھا، جس مدرسے میں عرب کے مختلف گوشوں سے طالبان علوم نبوت حاضر ہوتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑھ جاتے تھے، صبح و شام علم کو حاصل کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرتے تھے، قرآن کو حفظ اور یاد کرتے تھے، دوسروں کے ہاں جا کے مبلغ کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بنتے تھے۔ اس کے لیے ان کی ٹریننگ اور تیاری مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ ان کا ہاسٹل مسجد نبوی تھا، ان کا ٹریننگ سینٹر مسجد نبوی تھا، ان کے کلاسز مسجد نبوی تھا، ان کے کھانے پینے کے ڈائننگ ہالز مسجد نبوی میں تھے۔ وہ جو ان کا چھپر تھا، ان کا رہائش کا جو حصہ صفہ مطلب چبوترا اس طرح کا، مسجد نبوی کے بائیں جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا جو حجرہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما ہے، اس کے نزدیک جو حصہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد، یہ تلامذہ، یہ اسٹوڈنٹس آ کر قیام کرتے تھے، وہاں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی چھت جو کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی، اسی میں پرانے یا اد پکے کھجور لا کے لٹکا دیے جاتے تھے، جو ضرورت کے بقدر اور ضرورت کے اعتبار سے یہ طلبہ توڑ توڑ کے کھاتے تھے اور اس پر جیتے تھے۔ کسی کی طرف سے کبھی دعوت کا انتظام ہو جاتا تھا، کہیں سے کھانے کا نظم ہو جاتا تھا، کچھ نہ کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ روزینہ طے تھا جس کی وجہ سے کام چلتا تھا، لیکن فقر کا دور تھا، تنگدستی کے حالات تھے، مشکلات کا دور تھا۔ اسی مدرسے کا عظیم سپوت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ بعض دفعہ بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور لوگ ان پر پیر مارتے تھے کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے اس کے ناک کے قریب یا اس کے منہ پر تھوڑا سا چپل یا دوسری چیزوں کو لگایا جائے، سبھایا جائے تو ہوش آ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، خدا کی قسم مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ ان حالات میں طلبہ تیار ہوئے، ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تیار ہوئے، جنہوں نے عرب و عجم، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ایشیا، افریقہ اور یورپ، ان تمام بر اعظموں میں پھیل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو پہنچایا ہے۔ اس مدرسے کے کانسیپٹ کو سمجھنا، اس کا مقصد ایسی ٹیم تیار کرنا جو علم نبوت، علم قرآن کی حامل بن کے سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ یہ بنیادی فیکٹر، مقصد، پرپس، ایم اور یہ بنیادی وہ نظر ہے جس کی بنیاد پر مدرسے کی قیام اور مدرسے کا قیام اور مدرسے کی فاؤنڈیشن پڑتی ہے۔ مدرسے میں بچوں کو تیار کیا جانے کا جو عمل ہے، ان کی ٹریننگ کا جو طریقہ اور عمل ہے، اس میں حالات، زمانے، وسائل، ضروریات، مسائل، لوگوں کے اشکالات، دور حاضر، لوگوں کی ذہنیت، عقلیت، نظریات، افکار، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا ٹرین کیا جائے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ترجمان اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بن سکے۔ وہ کامیاب مدرسہ ہے، وہ مفید مدرسہ ہے
وہ منہج نبوت کا حامل مدرسہ ہے، جس میں کردار بھی بنتا ہو، عقل بھی پروان چڑھتی ہو، جس میں فکر کو بھی تشکیل دیا جاتا ہو اور انسان کے اعمال کی بھی اصلاح کا عمل ہوتا ہو۔ اس مدرسے کے ذریعے سے پھر جو طلبہ تیار ہوں گے وہ مختلف علاقوں میں پہنچ کر اپنی بستیوں میں جا کر اللہ کے دین کو لوگوں کے دماغ، ذہن، سوچ کے اعتبار سے دعوت دیتے ہوئے پہنچا سکیں گے اور اس تقاضے کو پورا کر سکیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی شکل میں علماء کے سپرد کیا گیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، علم نبوت کا حامل بننا یہ کوئی کھیل کا کام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو حاصل کر لینا کوئی دو چار کتابوں کو پڑھ لینے کا نتیجہ نہیں ہے، ایک دو دن کی کوشش نہیں ہے، زندگی وقف کرنی پڑتی ہے، پوری زندگی کو اسی لیے وقف کر دینا پڑتا ہے، اپنی حیات کو مستعار رکھنا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، ان کی وراثت کو لیتے لیتے جان دینی پڑتی ہے، تب پھر صحیح طور پہ وراثت کا حق ادا ہوتا ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک پیغام کی شکل میں چھوڑا ہے، اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دین کے تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کو آج تک چلتے رہنے کے لیے جو ذریعہ بنا ہے وہ مدرسہ بنا ہے، علم کا مرکز بنا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم بنی ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، قرآن کو، تفسیر کو، حدیث کو، فقہ کو، علوم نبوت کے مختلف گوشوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو ٹانگ توڑ کر بیٹھ گئے تھے، ان کے ذریعے سے اس ملک میں دین کا تحفظ ہوا ہے۔ ورنہ آج یہ ٹوپیاں نظر نہ آتی، آج یہ داڑیاں نظر نہ آتی، آج یہ حلیے نظر نہ آتے، آج یہ اسلام کی رونقیں نظر نہ آتی، آج مسجدوں کی آبادیاں نہ ہوتی، اور علم کو، فتوے کو، فقہ کو، مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہوتا اگر ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے دین کے تحفظ کے لیے ایسے مراکز نہ قائم کیے ہوتے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محفوظ کیا جا سکے، کیونکہ جب تک علم سینوں میں نہیں اترے گا اس وقت تک یہ علم دوسروں تک صحیح کیفیت کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کتابیں ہیں، ایڈیشنز نئے نئے آتے رہیں گے، کمپیوٹرز نے تو بڑے بڑی لائبریریز کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، وہ اور زیادہ بڑھتی رہیں گی، لیکن دین کا تحفظ ان کتابوں سے نہیں ہوتا ہے، دین کا تحفظ سینوں سے ہوتا ہے، دین کا تحفظ کردار سے ہوتا ہے، دین کا تحفظ آئیڈیلز سے ہوتا ہے، دین کا تحفظ نمونوں سے ہوتا ہے، اور وہ نمونے مدرسوں میں تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا۔ انگریزوں کے جو حملے ہو رہے ہیں، انگریزوں کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو اسلامی ذہن اس ملک میں رہا ہے اس کو بالکل منحرف کر کے غیر اسلامی ذہن بنا دینے کی جو ایک زبردست پلاننگ اور کوشش چل رہی ہے، اس سے اپنے بچوں کا تحفظ کرنا، اس سے مسلمانوں کی حفاظت کرنا اور ایک ایسی جنریشن کو تیار کرنا جو لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکے، جو حلال اور حرام کو صحیح طور پہ لوگوں کو سمجھا سکے، جو بتائے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، جو بتا سکے تم ایسا کرو تم ایسا نہ کرو، جو مسجدوں کی امامت کر سکے، جو مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکے، اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے اس عظیم ادارے کا قیام ہوا، اور اس کے بعد کے ادارے بھی بنتے رہے۔ لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام ہوا، وہ اس نظریے کو سامنے رکھ کر ہوا کہ آج کے جو حالات ہیں جس میں دین کے تحفظ کی عظیم الشان کوشش
دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو صحیح زمانے کے علوم کے ذریعے سے ایجوکیٹ کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام ہوا ہے، اور بھی مختلف ادارے اس ملک میں نشو و نما پا رہے ہیں، لیکن دو رخوں پر جا رہے ہیں۔ ایک رخ ہے جو صرف دین کے تحفظ، علم کی حفاظت، مسجدوں کی امامت، دین کی تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے حرام و حلال اور جائز ناجائز کے سلسلے میں صحیح واقفیت، راست تعلیم کی کوششوں کے لیے ہے، اور دوسری طرف دنیا کے جو علوم ہیں، مختلف سائنسز ہیں، ماڈرن ایجوکیشن ہے، جنرل سبجیکٹس ہیں، آج کی مختلف جو فزیکل نالج ہے، ایسٹرونومی ہو، بایولوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، اور مختلف علوم و فنون کے جو نئے نئے شعبے کھل رہے ہیں، میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، ان سارے راستوں میں جس میں یورپ نے زبردست ترقی کی ہے، اور یورپ نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور اس نے دنیا کو ایک ایسا رخ دیا ہے پچھلی 2 سینچریز کے اندر جو 1000 سالوں میں دنیا نے وہ رنگ نہیں دیکھا تھا۔ ان چیزوں کو لیتے ہوئے لیکن اللہ سے، خالق سے، رب سے، معبود سے، الہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تعلیمات سے کٹ کر ایک نئے رخ پر چلنے کا جو ایک رواج بن گیا ہے، ان دونوں کو ملانے کی ضرورت ہے۔ بانیان کے مقاصد تو دین کی خدمت کے تھے، لیکن نتائج جو نکلنے لگے وہ 2 رخوں پر چل رہے تھے۔ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام ہوا کہ دونوں کو جوڑا جائے، علم نبوت کو صحیح طور پر سینوں میں منتقل کیا جائے، کردار سازی کا عمل کیا جائے، ذہن کو اسلامی فکر کے مطابق تیار کیا جائے، اور شریعت کے فہم کو لوگوں کے لیے آسان بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو زمانہ ہے، جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، لوگوں کی جو ذہنیت ہے، ماڈرن جو علوم ہیں، ان سے بھی ہمارے طلباء کو واقف رکھا جائے، تاکہ وہ زمانے کو ان کی زبان میں مخاطب کر سکیں، تاکہ وہ حالات کو ان کی زبان میں سمجھا سکیں، تاکہ وہ ہر علم پر دسترس رکھتے ہوئے اسلام کے صحیح ترجمان بن کے سامنے آ سکیں۔ اس کے لیے ایک عظیم الشان ادارے کا قیام ہوا، اور بھی اس کے بعد آج تک ادارے بنتے رہے، اس ملک میں بن رہے ہیں، لیکن بنیادی بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے تحفظ میں ان اداروں نے جو رول پلے کیا ہے، اس کا احسان قیامت تک اس ملک کے مسلمان ادا نہیں کر سکتے۔ دین کا تحفظ ہوا ہے، دین کی بقا ہوئی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس کو ایک نئی جہت دیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس کو نئے رنگ کے ساتھ پرانے روپ میں لانے کی کوشش کریں۔ میرے الفاظ کو سمجھیے گا، میں جو مدعا رکھنا چاہتا ہوں اس پر غور کریے گا۔ میں کسی کوشش کا انکار نہیں کرتا، میں سابقہ سرگرمیوں کا کسی حیثیت سے منکر نہیں، بلکہ معترف ہوں، احسان شناس ہوں، احسان مند ہوں، داعی ہوں ان کے احسان مندی کے احساس کا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، آج تقاضا ہے، آج حالات ہیں، آج تقاضے ہیں کہ ہم ایک ایسے ڈھب کے ساتھ، ایک ایسے رنگ کے ساتھ، ایک ایسے روپ کے ساتھ، ایک ایسے نقطہ نظر کے ساتھ، ایک ایسے سسٹم کے ساتھ، ایک ایسے منہج کے ساتھ، ایک ایسے میتھڈ کے ساتھ، ایک ایسے طریقے کے ساتھ دنیا کے سامنے ایک مدرسے کا آئیڈیل نمونہ پیش کریں، جس میں ہمارا بچہ مسجد کا خطیب بھی بن سکتا ہو، مسجد کا امام بھی بن سکتا ہو، ممبر پہ گفتگو کرنے کے لائق بھی ہو سکتا ہو، اسٹیج پر لوگوں کو مخاطب کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، زبان پر کامل قدرت رکھتا ہو، عربی سے اچھی واقفیت رکھتا ہو،
اور انگریزی زبان میں لوگوں سے اچھی طرح کمیونیکیٹ کر سکتا، ماڈرن سائنسز اور علوم پر میں نہیں کہتا کہ کامل دسترس اور مہارت رکھتا، لیکن واقفیت رکھتا۔ جب سائنس کی بات آئے تو وہ قرآن کی روشنی میں لوگوں کو بتا سکے، جب فزکس کا تذکرہ آئے تو وہ قرآن کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کر سکے، جب ماڈرن سائنسز کی مجلس میں گفتگو ہو رہی ہو تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا سکے کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا، ہماری کیا خدمات رہی، اللہ جو خالق ہے اس نے اس میں کیا رہنمائیاں دی۔ اس بات کا فہم، اس بات کی سمجھ اور اس بات کو ادا کرنے کی زبان، اس کی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ٹریننگ کے ساتھ جب علم دین پر مہارت ہوگی، اس ٹریننگ کے ساتھ جب قرآن پر کامل نگاہ ہوگی، اس ٹریننگ کے ساتھ جب حدیث کی باریکیوں سے واقفیت ہوگی تو زمانے میں عظیم الشان انقلاب رونما ہوگا۔ انقلاب کا یہی راستہ ہے، انقلاب کا یہی دروازہ ہے، تبدیلی کا یہی زینہ ہے، جس میں کردار کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، دسترس کے ذریعے سے، مکمل کمانڈ کے ذریعے سے علم نبوت کو اتار لیا جائے، لیکن ادائیگی کے لیے، وضاحت کے لیے، بیان کے لیے، سمجھانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ آنے کے لیے موجودہ زمانے کی عقلیت اور ذہنیت کو بھی اچھی طرح پڑھا جائے، ماڈرن علوم سے بھی واقفیت حاصل کی جائے، اور پھر اس زبان میں لوگوں کو سمجھایا جائے جس زبان کے ذریعے سے قرآن کی بات عقل میں بھی گھسے اور دل میں بھی اترے اور کردار میں ظاہر ہو جائے۔ پہلے یہ نمونہ ہمیں اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے، پھر ان کے ذریعے سے وہ متوقع اور وہ امکانی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جو ہم اپنے سماج میں چاہتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، قرآن کی تشریح، حدیث کی حفاظت بھی ضمناً اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے بغیر حدیث کی حفاظت کے۔ حدیث قرآن کی شرح ہے، حدیث قرآن کی وضاحت ہے، تو اس چیز کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت انسانوں میں سے لوگوں کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، ایڈاپٹ کرتا ہے، بناتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے۔ یہ چوزن لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر اس علم کو اپنے سینوں میں اتارتے ہیں جو قرآن کا علم اور حدیث کا علم، ایک اس کے ظاہر کا علم ہے، ایک یادداشت کا علم ہے۔ میں اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ایک وہ ہے جو ہم زبان سے حفظ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسا کہ محتمین یہاں کے مدرسے کے بتایا کہ آئندہ سالوں میں انشاءاللہ عالمیت کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ ہے جو ظاہر کا علم، ایک وہ ہے جو الفاظ کی یادداشت کا علم ہے، وہ مطلوب ہے، وہ ضروری ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو واضح کیا گیا۔ اس مشن کی پہلی آرٹیکل یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، اس کو اچھی تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچا دینا، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی اونچ نیچ کے، صحیح طریقے، صحیح لفظ اور صحیح مدلول کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں تک اس کو منتقل کر دینا اور لوگوں کا اس کو یاد کر لینا، یہ مشن کا ایک حصہ اور پہلا حصہ ہے۔ لیکن مشن یہاں ختم نہیں ہوتا، مشن یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ٹریننگ کا عمل شروع ہوگا، پھر اس کے بعد تیاری کا عمل شروع ہوگا، پھر اس کا ریہرسل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کردار سازی شروع ہوگی، پھر اس کے بعد پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا عمل شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کیریکٹر کو بنایا جائے گا، نفس کی صحیح تشکیل کی جائے گی، اور انسان کے دل، دماغ، ذہن، اندرون اور باطن سے شیطانی آلائشوں سے پاک کرتے ہوئے
ایک ایسا کردار پیدا کیا جائے گا جس کے اندر طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، نفاست ہوگی، سنجیدگی ہوگی، اور خدائی نور اس کے اندر نظر آئے گا۔ اس خدائی نور کے عکس کو ڈالنے کی ٹریننگ، تیاری یہ ہاسٹل کے عمل سے ہوتی ہے۔ تزکیے کا عمل ہوتا ہے، تربیت کا عمل ہوتا ہے، اصلاح کا عمل ہوتا ہے، نفس کی اصلاح، ذہن کی اصلاح۔ اللہ رب العزت نے سورہ شمس میں نفس کی قسم کھا کے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے جان کی، نفس کی، انسان کی، اور اس کے پورے کریشن کے پروسیس کی۔ انسان کی تخلیق کا جو پورا عمل ہے اور انسان کا جو فزیکل پرفیکشن ہے، انسان کا جو ظاہری باڈی کا اللہ نے ایک نمونہ بنایا ہے اور اس میں ہر چیز کو اس کی جگہ پر پرفیکٹ طریقے پر رکھا ہے، اس کی قسم اور اس کا حوالہ دے کر اللہ نے فرمایا یہ ظاہری تخلیقی فزیکل اللہ کے زبردست کریشن کا مظہر ہے۔ اس کی قسم کھا کے اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک تکوینی حقیقت کا اشارہ ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر فجور کی کیفیت بھی رکھی ہے اور تقوی کی صفت بھی رکھی ہے۔ بدی اور نیکی، اچھائی اور برائی، خیر اور شر، مفید اور ضار، اچھا اور برا، فائدہ مند اور نقصان دہ، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش، خواہش میں انسان کو مکمل آزادی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ الہام ہوا ہے، اللہ نے فطرت میں یہ بات لکھی ہے کہ فجور، برائی، خواہشات، نفسانیات، شہوانیات، اس میں انسان اگر پڑھنا چاہے، اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنا چاہے تو اس میں حد سے بھی گزر سکتا ہے اور نتیجے میں جانور سے بھی گر سکتا ہے۔ تقوی، اللہ کی الہیت، اللہ سے تعلق، فکر آخرت، تزکیہ نفس، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یقین، ایمان، اس کے اندر بھی بڑھتے بڑھتے فرشتوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ ان دونوں میں مکمل اختیار اور مکمل طور پہ راستے کو آزاد چھوڑا گیا ہے۔ یہ فطرت کا حصہ ہے۔ انسان کی تخلیق اسی ڈھب پر ہوئی ہے، اسی طریقے پر ہوئی ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اب اس کے بعد کا عمل انسان کے ہاتھ میں، تخلیقی اللہ کی طرف سے کریشن، تکوینی اللہ کی طرف سے فطرت، اب اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں۔ جو چاہے وہ کامیاب ہو جائے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے۔ افلح، کامیاب ہونا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوٹینشیلی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، تکوینی طور پہ، کائناتی طور پہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو کوالٹیز، جو صفت، جو ایبیلیٹیز، جو صلاحیتیں، پاسبلٹیز رکھی ہیں پوٹینشیلی، بالقوہ، اس کو اندر سے کھوج کے نکالنا، اس کو کھود کے اگانا، جیسے زمین میں سینچائی کر کے، کھدائی کر کے، بیج ڈال کے پودا نکالا جاتا ہے، اس طرح اپنے تقوی کی صفت کو دل کے اندر سے سینچائی کر کے اور محنت اور ریاضت کر کے اگانا اور نکالنا، یہ جو کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی عمل تزکیہ ہے، یہی عمل تزکیہ ہے۔ جو جذبات کے حملے، جو شہوتوں کے حملے، جو شیطان کے حملے، اس سے اپنے کردار کو، اپنے دل کو، نفس کو بچاتے ہوئے جو بالقوہ اللہ نے صلاحیت دل کے اندر رکھی ہے اس کو نکال لینا اور اس میں کامیاب ہو جانا، یہ ہے جس نے اپنے آپ کو بنا لیا اور کامیابی حاصل کر لی۔ اور ناکام ہے وہ شخص
جس نے نفس کو خالی چھوڑ دیا، مٹی میں ملا دیا، رون دیا، شہوتوں کے ہاتھ بیچ دیا، خالی چھوڑ دیا کہ جو چاہے اس پر ہاتھ مارے، جو نفسانیات، جو خواہشات، جو آرزوئیں آ رہی ہیں اس کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ جس نے کیا وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکا اور اس کے بعد اللہ کو بھی نہیں پہچان سکا۔ جو اپنے کو بھولتا ہے وہ اللہ کو بھولتا ہے، جو اللہ کو بھولتا ہے وہ اپنے کو بھولتا ہے۔ اللہ کو بھولنے والا اپنے کو نہیں پہچانتا ہے، کیونکہ جو اپنے کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو ضرور پہچانتا ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اپنے رب کو بھی پہچانا۔ لہٰذا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، صاف کیا، تربیت کی، ٹریننگ کی، تزکیے کا عمل کیا، وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ ہے، تربیت کا عمل کرنا، پہلے علم کو، الفاظ کو، ظاہر کو لینا اور پاکیزگی پیدا کرنا۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو آپ کسی برتن میں رکھ رہے ہیں تو وہ برتن صاف ہونا چاہیے، ورنہ جو چیز اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے وہ جتنی اچھی ہو ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارا دل ہے، ہمارا سینہ ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا باطن ہے، اس کو پاک صاف بنانا کہ جو علم نبوت وہاں جا رہا ہے وہ اپنی پوری نورانیت اور پوری صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ اندر رہے، اس کی کوشش۔ دین کا فہم، دین کا علم، دین کو سمجھنا اور حاصل کرنا اور ایسے ظرف میں رکھنا، ایسے برتن میں رکھنا جو برتن نورانی ہو، کیریکٹر کا برتن، دل کا برتن، دماغ کا برتن، اندرون کا برتن، اس کے اندر جو علم نبوت رکھا جا رہا ہے وہ دونوں میچ ہونا چاہیے۔ ان دونوں پروسیس کے بعد مدرسے کا مشن یہ ہے کہ پھر وہ طلباء ارشاد، اصلاح، تبلیغ، دعوت، نصیحت، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے مشن پہ جڑ جائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب آگے کا مرحلہ آتا ہے کہ اب حامل بننے کے بعد مبلغ بننا ہے، لینے کے بعد مصلح بننا ہے۔ یہ اصلاح کا عمل اللہ کے اس پیغام کو مسلمانوں کے اندر، کیریکٹر کے اندر اتارنے کی شکل میں بھی، اس اصلاح کا عمل غیر مسلموں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی شکل میں بھی، یہ اصلاح کا عمل ایک سوسائٹی اور سماج کے اندر اسلام کے نمونے کو لانے کی کوشش کی شکل میں بھی، یہ اصلاح کا عمل اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی شکل میں بھی، یہ اصلاح کا عمل اپنے شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، پرسنل میٹرز سے لے کر پبلک میٹرز، سوشل میٹر، پولیٹیکل ایشوز تک میں اللہ کی اس رہنمائی اور اپنے دل کی اس صفائی کی روشنی میں قوم کو لیڈ کرنا۔ یہ ہے وہ مہم، یہ ہے وہ مشن، یہ ہے وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کر کے دکھایا۔ وہی مدرسہ ہے، وہی نمونہ ہے، وہی آئیڈیل ہے۔ جو مدرسہ اپنے سامنے اس کو نہ رکھے، جو مدرسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 23 سالہ نظام حیات کو نہ رکھے، جو مدرسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تربیت کے منہج کو نہ رکھے، وہ مدرسہ نبوی مدرسہ کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ اسکول نبوی اسکول کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ انسٹیٹیوٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جو مکمل اسلام کو کامل نظام کے ساتھ لے کر، سمجھ کر آگے چلنے کے لیے تیار نہ ہو، جس میں میں نے جیسا کہ کہا کہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آگے کی پلاننگ بھی ہونی چاہیے، آگے کی ذہنیت کی تشکیل بھی ہونی چاہیے، اور سامنے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہر پہلو سے عمل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک عالم وہ نہیں ہوتا جو صرف قرآن کا ترجمہ ہو یا قرآن کی تفسیر بیان کر دیتا ہو، ایک عالم وہ نہیں ہوتا جو مسئلے اور مسائل کے اندر حلال و حرام کے فتوے دے سکتا ہو۔ عالم وہ ہوتا ہے
جو لوگوں کی انگلی پکڑ کر، چاہے وہ آدمی اپنے کسی پرسنل ایشوز میں گھرا ہوا، یا اپنے کسی سوشل میٹر میں گھرا ہوا، یا اپنے کسی سماجی مسئلے کا شکار ہو، جو زمانہ ہے، جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مسائل کرسیوں سے آتے ہوں اوپر کی، یا زمین سے، گھروں کی زمینوں سے اٹھتے ہوں، جو مسائل ایک فرد کی انڈیویجول لائف سے کنیکٹڈ ہوں، جو مسائل پوری امت اور کمیونٹی کے ایز اے کمیونٹی متعلق ہوں، ان تمام مسائل کے اندر پوری نگاہ رکھتے ہوئے ایک فرد سے لے کر ایک امت کی انگلی پکڑ کے بتا سکتا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج یہ کرو، کل یہ کرو، پرسوں ایسے کرو، اس مسئلے کو ایسے ریجیکٹ کرو، اس مسئلے میں یہ اسٹینڈ لو، اس مسئلے کو ایسے سمجھاؤ، امت کا جو تم ایک نمونہ پیش کرنا چاہ رہے ہو اس میں یہ رنگ اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ میں پورے رنگ جاؤ۔ یہ رنگ تمہاری انفرادی زندگی پر ہو، اجتماعی زندگی پر ہو، گھریلو زندگی پر ہو، سماجی زندگی پر ہو، تعلیمی اعتبار سے ہو، تربیت کے اعتبار سے ہو، فکری اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو، کردار کے اندر ہو، عقل کے اندر ہو، سوچ کے اندر ہو، ایموشن کے اندر ہو، ڈیزائرز کے اندر ہو، پبلک میٹرز کے اندر ہو، پولیٹکس کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، معاشرت کے اندر ہو، اخلاق کے اندر ہو، زندگی کے ہر گوشے اور ہر اسٹیج پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس رنگ کو جو اللہ کا رنگ ہے اس کو پورا اتار لیا جائے۔ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ کامیابی یہاں، سرخروئی یہاں، عزت یہاں، سربلندی یہاں، اللہ کی طرف سے تائید یہاں پر ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے بنو گے تو اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ نے بات پہلے کتابوں میں زبور میں بھی لکھ دی تھی کہ میری زمین پر وہی بندے غالب آئیں گے جو صلاح والے ہوں گے، ایبیلٹی والے ہوں گے، صلاحیت والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے اور صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے۔ صلاح کا جو لفظ ہے اس میں نیکی بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، ایبیلٹی بھی ہے، وہ صلاحیت جو کمانڈ کی ہے، وہ صلاحیت جو باغ ڈور سنبھالنے کی ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے ذمے حق ہے کہ وہ مومن لوگوں کی مدد کرے۔ مومن تو بن کے دکھاؤ، اس رنگ میں تو رنگ کے دکھاؤ جو رنگ اللہ نے دیا ہے۔ تو جب تک ہم اس مکمل نمونے کو پیش نہیں کرتے اور اس نمونے کا مظاہرہ نہیں کر دیتے اور اس نمونے کی ٹریننگ کے مطابق مدرسے کے نظام کو تشکیل نہیں دیتے، اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اور اپنے جنریشن کے ذریعے سے بڑی تبدیلیاں نہیں لا سکتے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے اور اس علاقے میں جو دیگر ادارے چل رہے ہیں، مدرسے کی شکل میں ہو، اسکول کی شکل میں ہو، کالج کی شکل میں ہو، یہ سب ایک ہیں، ایک مقصد بنا کے چلنا ہے۔ کردار الگ ہو سکتے ہیں، مختلف رنگ کے شکل میں لوگ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن پورے معاشرے کی اوور آل ضرورتیں سب سے پوری ہوں گی۔ ان سب کو مل کر ایک مقصد، ایک جھنڈے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے جھنڈے کے نیچے لا کر جب تک نہیں جوڑا جائے گا اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک اصلاح کا زبردست تعلیمی عمل نہیں کر سکتے۔ اصلاح تعلیم، اصلاح تربیت، یہ مدرسے اور اسکول کو جوڑ کر ایک
جھنڈے کے نیچے لا کر ہی ممکن ہو سکتی ہے، جب تک دونوں ضرورتوں کو تکمیل دینے کے لیے دونوں طرح کے صلاحیت والے لیکن اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مزاج کو لے کر چلنے والے پیدا نہیں ہوں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حالات میں تبدیلی ہو، مسلمان کے اندر شعور پیدا ہو، صحیح سمجھ پیدا ہو، فہم پیدا ہو، مسائل کو حل کرنے کا صحیح ذہن پیدا ہو، اور زمانے کو سمجھ کر، مسائل کو سمجھ کر پیچھے کی طرف، پرانی زندگی کی طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی طرف اپنے کیریکٹر کو لے جا کر ایک زبردست عملی نمونہ پیش کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے، دوسرے اس بستی میں جو ادارے ہیں، دوسری جگہوں پر جو ادارے ہیں، سب کو اس عظیم مقصد کو پورا کرنے والا بنائے، اور ہماری بھی اس میں حصہ داری لکھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔